الحمد لله الذي علا وقهر عز واقتدر لا محيد عنه ولا مفر اطلع فستر رحم فغفر دعي فأجاب لطيف بالعباد والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللہ ذوالجلال کا دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے. اگر میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہے تو پھر ہمیں آج کے اس دن ان تین باتوں پہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، جہاں کے رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرتہ من خلقہ کہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں آج 1 سال گزرنے کے بعد وہاں کے رہنے والوں نے ثابت کیا کہ لا يزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، کہ شام کے لوگ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں صرف 3 گزارشیں ہی رکھنا چاہوں گا. سچی بات تو یہ ہے کہ کہنے کو کچھ بچا نہیں، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا قدم آج تک اٹھایا نہیں کہ جس کا تذکرہ کر سکے. لیکن پہلی ذمہ داری یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل البشر والرسل ہونے کے باوجود لوگوں کو کر کے دکھایا بھی اور سکھایا بھی کہ اللہ ذوالجلال کے سامنے اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاثۃ یدعون اللہ، 3 ایسی دعائیں ہیں جو دعائیں کرنے والے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعوت المظلوم و دعوت المسافر، مسلمان مظلوم بھی ہیں مسافر بھی ہیں، اخلاص کے ساتھ دعا یہ اس قدر قیمتی ہے. جب محمد بن واسع کے بارے میں امام اصمعی نقل کرتے ہیں، قتیبہ بن مسلم جب صفے سیدھی کر رہے تھے تو پوچھتے ہیں محمد بن واسع کہاں ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا یہ لشکر کی دائیں جانب انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کے سالار نے ایک بات کہی تھی جو آج مجھے اور آپ کو یاد کرنی ہے. یہ اٹھی ہوئی انگلی احب الی من 100,000 سیف شہیر وشاب طریر، لاکھ اگر تلواریں اٹھانے والے اٹھا رہے ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اور انگلی مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مجھے اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا. انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کہ اس وقت تک اس امت کی مدد نہیں ہوگی جب تک اخلاص، نماز کی پابندی اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہ کی جائیں گی. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی صفوں میں نہیں آئے گا، جب تک حکمران، علماء و طلباء اور عوام یہ سب کے سب ایک پیش پہ نہیں آئیں گے کہ یہ مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہم سب پہ واجب ہے. ہر شخص اپنے اپنے ڈومین میں مدد کے لیے جب تک یہ تڑپ اور شوق اور ذوق پیدا نہیں کرے گا، سب کی ایک آواز نہیں ہوگی، نہ ان قدو کاوشوں میں کوئی برکت آئے گی. رحمت سے محروم وہی لوگ ہوتے ہیں
جو جماعت بندی اور مل جل کے کام نہیں کرتے. آج امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے ہر قسم کے ذاتی گروہی اختلافات کو چھوڑ کر جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے وہ سارے کے سارے اختلافات ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. جب تک تمام مسلمان ان کا منہ توڑنے کے لیے اور ان کا رخ موڑنے کے لیے سبق سکھانے کے لیے مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک پیش پہ نہیں آتے اس وقت تک نہ اپنی ذمہ داری کا احساس یہ بیدار کر سکتے ہیں نہ مظلوموں کا بدلہ لے سکتے ہیں. اور آخری گزارش، باتیں بہت ہو چکی، جنہوں نے کام کرنا ہے 1 سال سے کر رہے ہیں. آج اگر یہ غم، آج اگر یہ دکھ، آج اگر یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے اس حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ، تم پہ جہاد لازم ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ بہ الہم والغم، اگر چاہتے ہو غم دور ہو جائے، فکر چھٹ جائے، ایک ہی راستہ ہے جو آج مسلمانوں کے لیے بچا ہے، جس کو سامنے حکمرانوں کو بھی رکھنا ہے. موت سے ڈرنے والے کبھی جہاد نہیں کرتے. سیدنا خالد بن ولید نے کہا تھا وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ طَعْنَةٌ بِالرَّمْحِ، میرے جسم کی ایک بلش بھی خالی نہیں جہاں تیر کا نشان نہ ہو، جہاں تلوار کا وار نہ ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہو. لیکن آج میں موت کے پیچھے بھاگتا رہا، موت میرے آگے آگے رہتی تھی. میں نے بہت خواہش کی میدان میں مجھے موت آئے، شہادت نصیب ہو، لیکن مجھے موت نہیں آئی. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ، میری بات بزدلوں کو پہنچا دو، موت آئے گی جب اس وقت ہی آئے گی. میدان میں نکلنے سے ہی صرف موت نہیں آتی. مَن لَّمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر سویا ہوا بھی تو مر جاتا ہے. موت ایک ہی ہے، اسباب مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راستے بتائے ہیں. جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، وہ اپنی جان کو لے کے پہنچے. جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، مالی فراوانی ہے، وقت ہے آج، دوبارہ شاید نہ ملے کہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مال نشاور کرے. جو ان 2 کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتے، زبان دی ہے، غیرت ایمانی ہے، دنیا کو بیدار کرنے کے لیے، شعور دینے کے لیے زبان کا جہاد، اعلامی جہاد ان کی ذمہ داری ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ جھاؤ، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے علاؤ جلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہوئے، جب تک مسلمان آگے نہیں بڑھے گا، یہ بزدل جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، اس کو سامنا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ملی.
آج امت اسلامیہ کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اللہ ذو جلال اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ ادنا کوشش جو اس مظلوم کی مدد کے لیے کر سکتا ہے انسان، اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔